بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. عزیزان ایمان، گفتگو ہماری چل رہی تھی سورہ جمعہ کے بارے میں. سورہ جمعہ کی چند ابتدائی آیتوں کے اوپر ہماری گفتگو رہی ہے، جہاں پر پروردگار عالم تسبیح کے بارے میں فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح کرتا ہے. اس کے بعد بعثت اور رسول اللہ کے کار رسالت کے 4 کام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک امت کا تذکرہ ہے جو رسول سے ملحق ہونے والی ہے. ٹھیک، اور پروردگار کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہاں پر اور اس کے بعد والی آیت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ جب آیا ہے اور ملائکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے اور لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تو چھٹے امام نے جو ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کی تفسیر کچھ اس طرح سے کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے جب ملائکہ فرشتے زمین کی جانب دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک گروہ کو جو فضائل محمد و آل محمد پڑھ رہے ہیں، فضائل پڑھ رہے ہیں. اور ملائکہ کہنے لگے کہ اتنے سارے دشمن ہونے کے باوجود یہ لوگ جو ہے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں. تو ایک گروہ ملائکہ کا کہنے لگا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو یہ فضل خدا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عنایت فرماتا ہے. تو فضل خدا خود ایک وسیع موضوع ہے جس کے اندر کئی ساری چیزیں شامل حال ہے. کل ذکر کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ انسان جب یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ یا الحمدللہ یا تکبیر کا ذکر، اللہ اکبر کا ذکر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک فضل خدا ہے. اللہ جو ہے اس سے بہت کچھ نوازتا ہے. گفتگو یہاں سے پھر آگے بڑھی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک مرحلے پر آ کر رکی تھی جہاں پر مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ وہ لوگ جو تورات کو حمل کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ ان کے جو ہے حق ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ اس گدھے کے مانند ہے جو کتابوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس میں ایک تو قوم یہود کی جو ہے مذمت کہ وہ لوگ جب آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں پہلی بات غور و خوض نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، دوسرا تدبر نہیں کرتے، تیسری بات جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے. اگر عمل کرتے ہوتے تو پھر وہ لوگ یہودیوں کی جو کتاب تھی اس میں تحریف نہیں کرتے، بات کو سمجھے نہیں، صرف ریڈ کرتے گئے، پڑھتے گئے اور آگے گئے. پھر اس قوم کے بارے میں بیان کیا، یہ کس قسم کی قوم ہے؟ یہ خود پسند قوم ہے. یہ قوم خود پسند قوم ہے، اپنے لیے ہی جو ہے ہر چیز کو جو ہے رکھتی ہے. پر اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. آگے بڑھتے ہوئے عالم بے عمل کے بارے میں جو ہے اسی آیت سے تشابہ ہے کہ وہ شخص جو علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شجر بلا ثمر، کہ درخت تو ہے لیکن درخت میں کیا نہیں ہے؟ پھل نہیں ہے. یا سحاب بلا مطر،
کہ آسمانوں میں ابر ہے لیکن ابر بنا بارش کے، ٹھیک، یا تفسیر نور میں اور بھی جو ہے دل ہلا دینے والی مثالیں بیان کی گئی ہے عالم بے عمل کے لیے۔ عالم تو ہے، مشقتیں کر کے علم حاصل کیا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہے ایک ایسی دی گئی ہے کہ قبر ہے، قبر ظاہراً تو اچھی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر جو ہے پورے اس کے ہڈی پسلی سب چکنا چور ہو گئی، اس کے اندر جو عذاب چل رہا ہے وہ اس کی الگ کیفیت ہے، یعنی ظاہر ہے باطن کچھ نہیں ہے۔ عالم بے عمل کی مثالیں اس طرح سے دی گئی ہے۔ ایک دو روایتیں بھی آپ حضرات کے سامنے کل پیش کر چکے ہیں۔ ایک جو روایت ہے جو خطبے میں آیا ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اے لوگو جب تم کسی چیز کو جان لو تو اس پر عمل کیا کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ یہاں پر اگر آپ مولا کے اس قول میں دیکھیں تو تین چیزیں پے در پے ہیں، ایک علم ہے، علم کے بعد عمل ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہیں، یہ دونوں باتیں انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ، پہلا گام جب علم کا طے کرتا ہے تو دوسرا مرحلہ اس کے لیے آتا ہے عمل کا۔ عمل کا مرحلہ طے ہونے کے بعد وہ شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ مولا کہنا کہ اس خطبے میں، اس فقرے میں یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جب تم کسی چیز کو جان لو تو اس کے اوپر عمل کرو۔ عمل کی وجہ بیان کی گئی، عمل کی وجہ و نتیجہ و ثمر یہ ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے، اس عمل کے ذریعے، اس فعل کے ذریعے اسے ہدایت مل جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ عالم جو اپنے علم کے خلاف برخلاف عمل کرتا ہے یہ جاہل سرداروں کے جیسا ہے، جاہلوں کے سرداروں کے جیسا، جو اپنی جہالت سے کبھی بھی جو ہے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی ہوش میں نہیں آ سکتا۔ انسان جب جاہل رہتا ہے اس سے جہالت سے کچھ نہیں ملے گا بلکہ اور اسے نقصان ہو جائے گا۔ تو جو شخص علم تو ہے، عالم ہے، لیکن اس کے برخلاف عمل کر رہا ہے، اس میں اور جاہل میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے پاس ایک جملہ بڑا کہا جاتا ہے، پڑھا لکھا جاہل۔ پڑھا لکھا جاہل یعنی پڑھ لکھ تو لیا ہے لیکن پھر بھی جاہل، ٹھیک۔ پھر امام آگے جو ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کے پاس حسرت کے علاوہ کچھ اور چیزیں نہیں رہ جائے گی، حسرت اور پشیمانی کا شکار ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جس کے ہاتھ میں مثلا کچھ پیسہ دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے جاؤ بازار، اور وہ بازار میں پیسہ خرچ ہی نہیں کیا، وہ پیسے کو جو ہے اپنے ساتھ میں رکھا ہے، دل سے لگا کے رکھ لیا ہے، اپنے جیب میں رکھ لیا ہے، خرچ ہی نہیں کیا، اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل نہیں کیا۔ علم ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں انسان کسی چیز کو حاصل کرے۔ اس گفتگو کو عالم بے عمل کی یہیں پر روکتے ہوئے، کیونکہ وقت بڑا تیزی سے نکل رہا ہے اور کئی مطالب ہمیں جو ہے کور کرنا ہے۔ ایک سبق کا سہارا دیجیے، محمد و آل محمد کی بات کرو۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ موت سے ڈر ہے، موت سے ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم اولیاء خدا ہو تو موت کی تمنا کرو، جو کہ تم نہیں کرو گے، موت کی تمنا کرو جو کہ تم نہیں کرو گے۔ تو موت کا کیوں جو ہے ڈر ہے، اس کے وجوہات کیا ہے، اس کی علتیں کیا ہیں؟ دیکھیں اب حقیقت موت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لفظ کو تو سنے ہیں کئی بار لیکن اس کی حقیقتوں کو درک کر نہیں پائے۔ موت منتقل ہونے کا نام ہے، انتقال ہونے کا نام ہے۔ اس جسم کو اسی دنیا میں چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کا نام موت ہے۔
انسان ڈرتا کیوں ہے موت سے؟ روایت میں آیا ہے ایک شخص آتا ہے اور رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے موت پسند نہیں ہے، میں موت کو پسند نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ دولت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میرے پاس دولت ہے. پہلا سوال کیا ہوا؟ موت کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فوراً جو ہے اس سے کیا سوال کیا؟ کیا تیرے پاس کوئی دولت ہے، کوئی ثروت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس دولت ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس میں سے کوئی چیز اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں منتقل کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. یہی وجہ ہے جو پھر آپ فرماتے یہی وجہ ہے کہ تو موت کو دوست نہیں رکھتا ہے، تو موت کو پسند نہیں رکھتا ہے کیونکہ تیرا نام اعمال حسنات سے خالی ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہے، اس لیے تو موت سے پسند نہیں کرتا ہے یا موت سے ڈرتا ہے. یہ کیفیت. تو حقیقت میں انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان ہستی سے نیستی کی طرف جانے کے لیے ڈرتا ہے، وجود سے عدم کی دنیا میں جانے کے لیے ڈرتا ہے. یا آپ آسان مثال میں دیکھ لیجئے، انسان روشنی سے نورانی مقامات سے ظلمات اور تاریکی مقامات پر جانے سے ڈرتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس جگہ پر نیستی دکھتی ہے، عدم دکھتا ہے. انسان ہر وہ مقام جہاں پر عدم ہے اس جگہ پر جانے سے ڈرتا ہے، اس مقام سے ڈرتا ہے. بلکہ عدم کا جس چیز سے تعلق ہے اس مقام سے ڈرتا ہے. علماء فرماتے ہیں، اس مثال کو اکثر دیا کرتے ہیں کہ موت پر یقین ہے یا نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو جو ہے مثال دے رہے تھے کہ موت پر یقین ہے یا نہیں ہے. اگر تمہیں ایک بند کمرے میں ایک لاش کے ساتھ بٹھا دیں گے تو کیا تمہیں ڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بند کمرے میں ایک جنازہ ہے، لاش ہے، اس کے ساتھ آپ کو بند کر دیں گے، ڈال کے قفل کر دیں گے، تو اس کیفیت میں کیا کریں گے؟ ڈر ایجاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنا فیصد ڈر ایجاد ہوگا انسان کو؟ اتنا اس نے موت پر یقین نہیں لایا ہے. موت پر اتنا اس نے یقین نہیں کیا ہے. اگر بالکل ڈر نہیں ہو رہا اور یقین 100% ہے، یقین کامل ہے کہ یہ تو مر گیا ہے، اس کی روح پرواز ہوگی، اب نہ یہ حرکت کرے گا، نہ یہ مثلا کچھ شیطان بنے گا یا جن کی صورت اختیار کرے گا یا اٹھ کے ڈرائے گا، مجھے کھا جائے گا. جو وسوسے انسان کے ذہن میں انسان کو جو ستائیں گے وہ کوئی چیز اس پر اثر نہیں رکھے گی کہ اگر اسے موت پر یقین ہو جائے کہ یہ تو مر گیا ہے، انتقال ہو گیا. اس کے اندر جو حرکت کی عامل تھی، جو روح ہے، وہ بالکل نہیں ہے، وہ کہیں اور چلے گئی ہے. ایک سوال کا سہارا دیجیے محمد محمد کے بارے میں. جناب ابو ذر غفاری سے ایک شخص جو ہے سوال کرتا ہے کہ موت سے کیوں خوف ہے، موت کا ڈر کیوں ہوتا ہے. جناب ابو ذر سے سوال کرتا ہے، یہ مشہور روایت ہے. تو جناب ابو ذر جو ایک دم فرینک اور فوراً کہنے والے صحابیوں میں سے تھے، آپ نے کہا کہ تم نے اس دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو تم نے برباد کیا ہے. دنیا کو آباد کرے اور آخرت کو ویران کر لیے. اور انسان آبادی سے، اب دیکھیں اب یہاں پر خوف کی وجہ بتا رہے ہیں کہ انسان آبادی سے ویرانے کی طرف جانے سے ڈرتا ہے. ہر وہ جگہ جس کو آباد کیا ہے اسے ویرانے سے ڈرتا ہے. چہل حدیث میں آیت اللہ
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو لکھا ہے، چہل حدیث جو آپ کی کتاب ہے، اس کتاب میں آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ جب معراج پر تھے تو آپ کچھ آسمان طے کر لیے تھے. آسمان طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ فرشتے، کچھ ملک جو ہے کوئی چیز بنا رہے ہیں اور کچھ چیزیں توڑ رہے ہیں. کچھ محلے بنا رہے ہیں، کوئی چیزیں لگا رہے ہیں، پھر کچھ چیزوں کو آپ توڑ رہے ہیں. تو آپ نے سوال کیا، نبی اکرم نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ملائکہ کچھ چیز بنا رہے ہیں، فرشتے کچھ چیز بنا رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو توڑ رہے ہیں. تو نبی اکرم کو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی قوم کے، آپ کی امت کے کچھ لوگ اپنے نام اعمال کو بھیج رہے ہیں. جیسے ہی ان کے نام اعمال یہاں پر آ رہے ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے تعمیر ہوتے جا رہی ہیں. اور بعض لوگ اپنے نام اعمال سے کچھ چیز بنا لیے، لیکن وہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، وہ نیکیاں ان کی ضائع ہو جاتی ہے، ہستی نیستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو جب ہستی نیستی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہاں پر خوف ایجاد ہوتا ہے. جب انسان نور سے تاریکی میں جاتا ہے، نور سے ظلمات کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پر خوف ایجاد ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان جانا نہیں چاہتا ہے. تفسیر میں یہی پہلو بیان کیا گیا ہے کہ موت کے خوف کا ایک سبب دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ دل لگانا. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کو آباد کیا ہے، دنیا میں گھر بنایا، لیکن آخرت کا گھر نہیں بنایا. دنیا کو آباد کرا، آخرت میں کچھ آباد نہیں کیا. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ محبت. محبت دنیاوی چیزوں سے وابستگی. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت کچھ ہو، فرعون کے جیسی دولت ہو، نمرود کے جیسی دولت ہو، شداد بنا ہوا ہے تو دنیا سے محبت ہوگی. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. انسان کے پاس اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو، چھوٹا سا کاسا بھی ہو، چھوٹا سا پیالہ بھی ہو، تو بھی اس سے محبت اسی طرح سے ہو جاتی ہے. وہ دنیا کی محبت کی مثال ہے. ایک عالم دین جو اپنے حوضے میں مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جو ہے ایک ساحل آیا اپنا کاسا لے کر، یہی فقیر بابا قسم کا شخص. وہ آ کر کہا کہ فلاں بیٹھے ہیں اور پھر طے کیے کہ مکہ چلیں گے. تو وہ عالم دین اپنی آواز جھٹکے اور چلے اس کے ساتھ. وہ بھی چل پڑا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ میں تو میرا کاسا بھول گیا اور میں بنا اس کے نہیں جا سکتا کہیں. تو عالم دین اسے سمجھائے، دیکھ تیرے پاس ایک کاسا ہے، تجھے اس سے اتنی محبت ہے، میں تو تمام چیزیں چھوڑ کے آ رہا. تو موت جس کے لیے آسان ہونا ہے نا، اس کا مرحلہ یہی ہے کہ چاہے دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہو، لیکن اس سے جتنی محبت ہوگی اتنا جو ہے اس کی روح قبض ہونے میں مشکل اتنی آئے گی، کیونکہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ پائے گا. وہ دنیا سے وہ جو اٹیچمنٹ ہے، جو لگاؤ ہے، وہ اس کو کاٹ نہیں پائے گا، چھوڑ نہیں پائے گا. ایسے موقعوں پر جا کے موت اور اس کے بعد کے تمام مراحل ایسے لوگوں کے لیے مشکل و دشواری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد کے بارے میں. آل مکارم شیرازی یہاں پر ایک اشارہ کرتے ہیں عاشوراء میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے جانب، کہ یہ لوگ جب موت کی جانب آ رہے تھے، یقین ہوتے ہی جا رہا تھا کہ اب ہماری شہادت واقع ہے. امام حسین جتنا، جس طرح سے لکھا ہوا ہے یہاں پر، امام حسین جتنا زیادہ نزدیک ہوتے جا رہے تھے اتنا زیادہ آپ کا چہرہ درخشاں ہو رہا تھا، منور ہو رہا تھا. چہرے پہ اتنا جو ہے نورانیت میں اضافہ ہوتے جا رہا. اصحاب ایک کیفیت میں خوش تھے کہ ہمیں جب ان سے سوال کیا گیا تو کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی کچھ دیر میں جام شہادت نوش فرمانے والے اور ہم اس دنیا سے اس دنیا میں جانے والے.
تو مومن کے لیے یہ دنیا حبس ہے. مومن کے لیے دنیا جو ہے ایک قید خانہ ہے، اور منافق کے لیے یہ جنت ہے. منافق و کفار کے لیے یہ دنیا جنت کی مانند ہے، اور مومنین کے لیے یہ دنیا ایک حبس کی طرح ہے. ہاں عزیزان محترم، موت کے بارے میں اور بھی مطالب ہے، اور بھی روایتیں ہیں جو موت کو جو ہے بیان کرتی ہیں. یہاں سے آگے بڑھیں گے جو قرآن مجید میں اس کے بعد کی آیتیں ہیں. سورہ جمعہ میں، سورہ جمعہ کا جو محوری گفتگو تھی اس میں دو حصے بیان ہوئے تھے کہ ایک توحیدی گفتگو ہے اور ایک عبادت نماز جمعہ ہے، مراسم نماز جمعہ. اب یہاں سے جو گفتگو کا آغاز ہے وہ نماز جمعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ابھی تک آپ دیکھیں مطالب کو سماعت فرمائیں کہ توحید کے بارے میں گفتگو ہوئی، تسبیح کے بارے میں گفتگو ہوئی، بعثت انبیاء کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے نا. بعثت انبیاء، نبی اکرم کی بعثت کے بارے میں منہم فی، یہ تمام گفتگو ہوئی. پھر تزکیہ اور جو ہے تعلیم اور حکمت کی باتیں ہونے کے بعد فضل خدا کیا ہے وہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہودیوں کی جو ہے حالت اور حقیقت کو بیان کیا، عالم بے عمل کی کیفیت کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد موت کا تذکرہ، پھر اس کے بعد موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تو جو ہے یہاں پر موت کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب یہ جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اب مومنین سے خطاب کر رہا ہے پروردگار. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ یہاں پر وہ عظیم پیغام ہے نماز جمعہ کا، وہ عظیم پیغام ہے جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان کہی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروش کو چھوڑ دو. یہ جو لین دین ہے اسے چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، اگر تم جان لو. اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. پہلے تو خطاب بدل دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے. اب ایک خاص عبادت کی طرف، ایک ایسی عبادت جس میں تربیتی پہلو ہے، ایک ایسی عبادت جس میں بندگی ہے، ایک ایسی عبادت جس میں جو ہے معاشرے کے امور کو تحلیل و تجزیہ اور بیان کیا جائے گا. ولو اگر بیان نہیں بھی کیا جاتا ہے تو اس میں ہے کہ بیان کیا جائے معاشرے کے امور کو. وہ نماز جمعہ ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ ایک نماز سیاسی ہے، ایک عبادت سیاسی ہے. اس کی کیفیت کو درک کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر جو ہے دو چیزیں، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دو باتیں، ایک چیز کو انسان حاصل کرے، ایک چیز کو ترک کرے. ترک غفلت کو نہیں کہا جا رہا یہاں پر کہ تم لوگ غفلت سے بیداری میں آ جاؤ اور جو ہے نماز جمعہ پڑھنے آؤ، بلکہ کہا جا رہا ہے بیع، لین دین، خرید فروش، حلال کام. حلال کام جو عبادت ہے اور جس کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے، وہ جو راہ خدا میں وہ جو صبح نکلتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے رزق اور معاش کی تلاش میں، وہ راہ خدا میں مجاہد کے مانند ہے، سبیل خدا میں ایک جہادی کے مانند ہے، مجاہد کی مانند ہے، وہ والا کام. ویسے خرید و فروش کو کیا کہا جا رہا ہے، وذروا البیع. ایسے بیع کو جو ہے، ایسے تجارت کو جو ہے چھوڑ دو، ترک کرو. کس وقت ترک کرو، اس خاص وقت. اب یہاں پر کئی سوالات ہیں. کیا یہ جو ترک کرنا ہے یہ فعل حرام جیسا ہے کہ حرام کو ہمیں ترک کرنا ہے، یا نہیں مکروہ ہے، یا کس قسم کا ترک ہے؟ امام معصوم علیہ السلام کی حیات میں اس وقت نماز جمعہ کے وقت کوئی بھی خرید و فروش کو انجام دینا یہ
فعل حرام مانند ہے. لیکن غیبت کے دور میں یہ جو ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس وقت میں انسان خرید و فروش کرے. اور جو حکم جمعہ ہے اکثر فقہا کے نزدیک وہ جو ہے واجب ہے. اکثر فقہا جو معاصر بھی فقہا ہے ان کے نزدیک واجب ہے. لیکن جس طرح سے واجب کی کیفیتوں کو بیان کیا گیا، ایک واجب عینی ہوتا ہے، ایک واجب کفائی ہوتا ہے، ایک واجب تقریری ہوتا ہے. واجب عینی جیسے کہ یومیہ نماز سب پر واجب ہے، کسی پر چھٹی نہیں ہے. واجب کفائی جس طرح سے اگر معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن دفن نماز یہ کفائی ہے، اگر کچھ لوگ انجام دے دیتے ہیں تو کافی ہے. یا اگر کوئی آتا ہے مسلمانوں کی جمع میں سلام کرتا ہے، کوئی ایک دو شخص بھی اس کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ کافی ہے. لیکن یہ والا جو واجب ہے، واجب نماز جمعہ، وجوب نماز جمعہ، یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار کرنا، یا آپ نماز جمعہ پڑھیں یا آپ جو ہے نماز ظہر پڑھیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنے کا نام. اکثر فقہا نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر نماز جمعہ ادا کر دیا جائے تو پھر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ نماز ظہر پڑھی جائے. اسی میں جو ہے پروردگار کا خیر و برکت ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اگر تم علم حاصل کرو، اگر تم جان سکتے ہو، معرفت حاصل کر سکتے ہو، یہ جو تم نے تجارت چھوڑی ہے، یہ جو کام، یہ خرید فروش تم چھوڑے ہو اللہ کے لیے، یہ بہتر ہے. ذالک خیر لکم، انسان پڑھائی کے لیے جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، یا دیگر شغل میں مشغول ہوتا ہے تو اسے بھی جو ہے وہاں پر ترک کرنا پڑتا ہے. تو اللہ ان سب کے لیے کہہ رہا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اگر تم جان لو، اگر تم جان لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. انشاءاللہ اور بھی مزید اس سلسلے میں گفتگو رہے گی. امید کرتے ہیں کہ اور 2 دن میں ان تمام مطالب کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کل اور پرسوں 2 دن میں اس تمام تفسیر کے جلسات کو اپنی اختتامی مراحل پر پہنچانے کی کوشش و کاوش رہے گی. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر خلیل کو، اس عبادت کو ہم سے قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس ماہ قرآن، نزول قرآن کے مہینے میں قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال و طیب و واسع نصیب فرما. پروردگار جو بیماران حال ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جنت البقیع کی تعمیر فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو کے آوان انسان شامل فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام حاضرین کے مرحوم جملہ مومنین مومنات کے لیے فاتحہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.